السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہوم اسکولنگ کے بارے میں۔ آج ہم کچھ چیزوں پہ بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں ہوم اسکولنگ کی بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل یہ کہ ہم بات کرتے ہیں، اگر آج کل مہنگائی کے دور کے حساب سے، تو جو پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کرا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کے اندر پراپر طریقے سے بہت ساری چیزیں کور اپ کروا سکتے ہیں اور ون ٹو ون اٹینشن میں سکھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہیں۔ وہ نیگیٹو اس طرح ہیں کہ ہم اس گھر کے اندر چاہے جتنا بھی ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں یا بچے کو ون ٹو ون اٹینشن دے دیں، تو اس کے کہیں نہ کہیں پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پازیٹیو چیزوں کے بارے میں، اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، تو آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے کہ آپ بچے کو دن میں 1 گھنٹہ دیجیے، اور 1 گھنٹہ بھی آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کا کوالٹی ٹائم ہو۔ اگر بچے کی ایج 2 سال یا 2.5 سال سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ کرنا، تو آپ سب سے پہلے بچے کے وربل اسکلس پہ فوکس کریں، بچے کی ہینڈ موومنٹ پہ فوکس کریں، بچے کی گراس اینڈ موٹر اسکلس پہ فوکس کریں۔ بچے کو ایسی ایکٹیویٹیز کروائیے جس سے بچے کے ووکل اسکلز اور موٹر اسکلز یہ دونوں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوں، بچے کا کنسنٹریشن ڈیولپ ہو۔ اس کے لیے آپ کو کچھ ایکسپینسو چیزیں بائی کرنے کی یا پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ گھر کے اندر بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں جو کہ بچے کو کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بچے کو فری ہینڈ کلرنگ دیجیے، تھک والے کریونس دیجیے اور فری ہینڈ کلرنگ کرنے دیں، اس سے بچے کی ہولڈنگ گرپنگ اچھی ہوگی۔ پھر آپ گھر کے اندر بچے کو پیگنگس کروا سکتے ہیں، آپ پورنگ ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں، آپ واٹرنگ ایکسرسائزز کروا سکتے ہیں، آپ بچے کو سینڈ دے سکتے ہیں تاکہ بچے کی موٹر اسکلز ڈیولپ ہوں۔ پھر سیکنڈ پارٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی لینگویج پورے طریقے سے کلیئر ہو چکی ہے اور بچے کے فوکس بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کے گراس موٹر اسکلز اور فائن موٹر اسکلز بہت اچھے سے ڈیولپ ہو چکے ہیں، تو پھر آپ بچے کو لینگویج، میتھس، اردو اور دینیات کی طرف ڈیلی ایک ٹاپک آپ کسی بھی ایک سبجیکٹ کا لے کے، اور اس ٹاپک کو آپ ریپیٹیشن میں رکھتے ہوئے آپ بچے کو تھورلی لرن کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لینگویج کروا رہے ہیں یا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ کروا رہے ہیں یا فلیش کارڈس کروا رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹی بھی پلان کر سکتے ہیں جس سے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، لائک آپ اس کو تھرو گیمس بھی چیزیں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، جسٹ لائک آپ آئی اسپائی گیم کھلوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ میتھس کروا رہے ہیں تو میتھس کے اندر آپ کاؤنٹنگ ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر آپ دینیات کروا رہے ہیں تو دینیات کے اندر آپ کی سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ بچے کو نماز، اپنے ساتھ نماز پڑھا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت ڈیلی بیسس پہ آپ کروا سکتے ہیں، قاعدہ پڑھا سکتے ہیں، تو وہ آپ پراپر طریقے سے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا کے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں، تو ہوم اسکولنگ کی کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور کچھ نیگیٹو پوائنٹ ہیں۔ پازیٹیو پوائنٹس یہ ہیں کہ بچہ اپنے آپ کو، اور اسپیشلی مدر اپنے آپ کو کنفرٹیبل فیل کرتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہم اس کو اپنے حساب سے ٹرین کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ موجود ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن کی چیز ہوتی ہے، مگر سم ٹائمز ہمیں اپنے بچوں کی جو آج کل کے وقت ہے اس حساب سے ہمیں بچے کی سوشل اور ایموشنل دونوں طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ دونوں چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے تو بچے کے اندر کانفیڈنس کی لیکنگ ہوگی، بچہ کہیں نہ کہیں چیزوں کے اندر اپنے ڈیسیجنز نہیں لے پائے گا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کنفیوزڈ ہوگا، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈیبل ہوگا۔ تو اگر آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول بھیجنے میں آپ کا بچے کا ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنتا ہے، کیونکہ اسکول میں آپ کا ہر چیز ایک پراپر فکس ٹائم کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ کروا رہے ہوتے ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی بچوں کی ایموشنل باؤنڈنگ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہت ساری چیزوں کی بچوں کی ایک ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے گریجولی۔
بچوں کی ایموشنل باؤنڈنگ ہوتی ہے، بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بچہ ضرور سیکھ کر آتا ہے، ایک نہ ایک چیز ضرور بچہ سیکھے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارا بہت پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں اور بچہ کچھ نہیں سیکھ رہا، تو نہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو کچھ نہیں آ رہا، بچہ ہر وقت ہر ٹائم پہ سیکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے، اور یہ بولا جاتا ہے کہ انسان جب تک قبر کی آغوش تک بچے کی لرننگ ہوتی ہے، بچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیکھنے کے لیے پیدا کرا ہے، تو ہر اسٹیج میں انسان سیکھتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے بچہ، جب وہ ٹین ایج کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس کرتا ہے ہر چیزوں کو، اور لوگوں کے بیہیویئر، لوگوں کے سوشل انٹریکشن سے بہت ساری چیزیں اس کو ایکسیپٹ نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ یہ ایکسیپٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ٹائم کے بعد جو ایج آگے بڑھتی ہے تو آپ کی میچورٹی آ جاتی ہے، جب آپ کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے تو آپ کی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ ہوتی ہے، آپ کی کریئر، آپ لائف اپنی اسٹارٹ کرتے ہو، تو بہت ساری چیزیں اس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم بچے کو ہوم اسکولنگ کے اندر ہی سب کچھ سکھا دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، اس کے کہیں نہ کہیں نقصانات یہ ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر آپ کا کانفیڈنس لیول اس طریقے سے میٹ اپ نہیں کرتا، یا اگر آپ اپنے بچے کو ایک اسکول گوئنگ بچے سے اگر دیکھیں گے تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی لیول ہوگا ایز کمپیئر ٹو آپ کے بچے میں۔ تو یہ ایک مین چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس چیز کو کور اپ کر سکتے ہیں، یا آپ کا سوشل سرکل بڑا ہے، بچوں کا انٹریکشن بہت اچھے سے ہے، بچوں کے فرینڈز بہت اچھے سے میک ہوئے ہوئے ہیں، اور بچے اس فرینڈز میں، اس فرینڈ سرکل کے اندر، بچوں کے اندر اچھی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں بچوں کے مائنڈ پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔